بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم جناب بات کریں گے الیکشن 2024 اور اس کے اندر جو قباہتیں ہیں، دھاندلی وغیرہ بلکہ دھاندلا ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا، اس دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو ہوگی وہ کتنی مؤثر ہوگی اور اس کی کارکردگی جو ہے وہ کتنی کہہ لیں کہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہتر انداز میں وہ کام کر سکے گی حکومت جو ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے یا یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، زیادہ تر یہ لوگ کہ جی وہ اوپر جو مقتدر حلقے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جناب اس میں بہت سارا کردار سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے نہیں اس طرح سے حکومت لینی ہے یا بنانی ہے، تو پھر وہ صبر کریں اور نیکسٹ الیکشن کو دیکھ لیں، لیکن اتنا صبر ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ ہم جناب حکومت میں آ جائیں، فوری طور سے حکومت سنبھالیں اور اپنے اپنے جو اہداف ہیں، اہداف آپ سمجھتے ہیں، اہداف وہی ہیں ان کے مال بنانے کے، وہ پورے کریں۔ تو وہ جناب جب یہ اتنی جلدی ہو ان کاموں کی، تو پھر وہ انہوں نے تو ماننی ہے بات، جس طرح سے بھی کوئی کرے کہے گا، تو پھر ہم قصور نکالیں اسٹیبلشمنٹ کا اور کہیں کہ جی وہ ان کا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ان سیاستدانوں کا زیادہ قصور ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ پھر وہ جس طرح سے مچھلی بغیر تالاب کے نہیں رہ سکتی ہے نا، پانی کے بغیر، تو اسی طرح سے پھر یہ بھی بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ یا تو ان کو اقتدار ملے تو یا پھر یہ لندن میں رہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو دھاندلی وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنا مطلب کہ رات کو جناب وہ جیت کا جشن مناتے ہیں لوگ، اور صبح جو ہے نا وہ اٹھ کے پھر وہ سوگ منانا شروع کرتے ہیں، رزلٹ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا۔ وہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، عثمان ڈار کی والدہ وغیرہ، وہ ان کو الیکشن کے اندر ان کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ جیت گئی ہیں، ووٹوں کی تعداد۔ خواجہ آصف نے بھی بعد میں وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے بھائی میں، لیکن دیکھیں پھر کیا ہوا ہے، وہ رزلٹ جناب ختم کر کے اب اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو نظام ہے آپ کا، اس پہ اعتبار جو ہے نا وہ بالکل عوام کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کل کو یہ بات کوئی مطلب حکومت کہے گی کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو عوام تو یہی سوچیں گے پتہ نہیں یار یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یا کل کو یا شام کو یہ کہیں چینج ہی نہ ہو جائے، یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے۔ تو وہ بڑی وہ ایک بد اعتمادی کی فضا جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ تو اچھا، یہ بہت ساروں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح سے یہ پاکستان کی جو آدھی آبادی ہے خواتین کی، وہ الیکشن میں اگر آئی ہیں تو ان کو انکریج کرتے، اور ان کو جناب مطلب وہ نیکسٹ الیکشن جو ہوتا ہے اس میں اور زیادہ خواتین الیکشن میں آتی ہیں، سیاست میں آتی ہیں اور وہ حصہ لیتی۔ تو اور یہ جو ریزرو سیٹس جو ہیں رکھی ہوئی خواتین کے لیے، یہ پھر بے شک ختم کر دیتے بعد میں، اور خواتین جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے جناب وہ ادھر اقتدار میں آتی ہیں اور عوام کی خدمت کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ڈسکریج کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ جو ایک ڈیرہ غازی خان میں وہ گل، وہ کیا نام ہے اس کا، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ ڈیرہ غازی خان سے پی ٹی آئی کی ہے وہ، تو وہ جناب بیچاری وہ بیٹھی ہوئی ہے باہر، وہ کہتی ہے میرے پاس اتنے وہ فارم ہیں 45 اور سارا کچھ ٹھیک، اور میں تقریباً 50-60 ہزار 70 ہزار کے ووٹوں سے جو ہے وہ جیت رہی ہوں، تو جو یہ جناب مجھے وہ رزلٹ نہیں دے رہے ہیں، میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جا کے، بڑی مشکل سے ہوئی ہے۔ تو اچھا، اب یہ جو سارے حساب کتاب میں یہ جو حکومت بنے گی،
اس حکومت کا جناب وہ کیا وجود ہوگا، اب اس کی کارکردگی کتنی مؤثر ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے یہ جو پیچھے 18 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس سے بھی بدتر یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے وہ وزیر خارجہ بنا تھا بلاول بھٹو زرداری، تو وہ جناب چلا گیا یورپ کے کئی ملکوں میں، کبھی کسی ملک میں، جو وہ تو ایسے تھا جیسے وہ ٹریول کر رہا ہے اور سفر نامہ جناب اس نے عیاشی کبھی کسی ملک میں، اور ان ملکوں میں بھی گیا ہے جہاں پر جناب کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، عوام بالکل پتہ نہیں ہے کہاں، بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ یہاں پر وہ لوگوں نے ٹویٹ وغیرہ کرنے شروع کر دیے کہ ہمارا وزیر خارجہ جو ہے اس کے لیے وہ اشتہار دیں، تلاش گم شدہ، اس طرح کا۔ تو عیاشی کی ہے اور سب نے جناب وہ اپنا حصہ بقدر جسہ اس میں مال بنایا ہے، کھایا پیا ہے، اور جناب پھر بعد میں کیا ہوا ہے حکومت کے بعد، جب وہ گراف ترقیاتی وہ نیچے گیا ہے ترقی کا، اور حکومت کے وہ جو نقصان، اور اس کے اندر ان لوگوں نے جناب پتہ ہے مال تو سارا پھر وہ خزانہ خالی ہونے لگا، تو ان لوگوں نے پھر ایک دوسرے پہ جناب وہ پھینکنا شروع کر دیا، جی یہ اس نے کر دیا ہے، اس نے، ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے جی، یہ تو اس نے کیا ہے۔ نواز شریف بھی کہہ رہا ہے میں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ یہ حکومت ہی نہ لو، کیوں نہ لو، یہ سارا تو وہ آپ کے پاس جاتے رہے ادھر وہ لندن میں، آپ سے ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی مطلب یہ سارے تقریباً اس وقت ادھر گئے تھے، بلاول وغیرہ دوسرے تیسرے بڑے مینز بھی بنے تھے اس کے بارے میں کہ کہاں گئے ہو، تو اس نے کہا جی میں پہچانا مجھے، اس نے کہا ہاں میں وہ ہوں جس کی ماں کی تصویریں آپ نے جو کیا نام ہے وہ ادھر پھینکا کرتے تھے، یعنی اس طرح سے یہ سیاستدان دیکھیں آپس میں وہ مل جل کر جناب انہوں نے پھر وہ کھایا پیا ہے نا اس حکومت کے اندر، وہ بھول گئے کس کو وہ سڑکوں پہ وہ کھینچنا تھا، وہ جناب وہ کہتا تھا گھسیٹوں گا شہباز شریف، تو سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اب پھر یہ کمپین میں پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ کوشش کر رہے تھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی، لیکن پھر وہ زرداری نے بیٹے کو سمجھایا کہ نہیں بھائی کل کو پھر ہم نے تو اکٹھے ہو کے پھر حکومت بنانی ہے، تو وہ مان گیا۔ اب جناب یہ جو حکومت بنے گی یہ بہت ہی کمپرومائزڈ، اور جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نان کوآپریشن بھی ہوگا، اور کھائیں پئیں گے مل کے جناب جس کا جو آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کھا پی کے، اور عوام جو ہے وہ بیچاری پھر اسی طرح کسی طرح، اور دیکھنا یہ مہنگائی اور یہ ڈالر شالر یہ کہاں پہ جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اللہ خیر کرے ان لوگوں نے جو پھر لوٹ مچانی ہے، اور جو جیسے یہ پہلے مچائی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی، ان کو اقتدار دو، اگر نہیں دو گے تو پھر یہ لندن میں، دبئی میں، اپنی باہر کے ملکوں کی جائیدادیں وہاں پر جا کے رہیں گے، اور ہم لوگ عوام جو ہیں وہ اسی طرح سے، تو اسی لیے جو ہے ریاکشن بہت زیادہ آ رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی کی جا رہی ہے، لوگ بڑا مطلب اب دیکھیں دھرنے دیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، اور کئی شہروں میں جو یہ جو ڈی آر او جو ہیں ان کے دفاتر کے باہر جو ہے وہ، اور یہ جو سازشیں ہیں ان کے رزلٹس بہت ہی خراب جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے، اور یہ شاید پھر ہم جو ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ جو انتشار کی ایک فضا ہوگی، تو دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ لے، جو کہ لگتا مشکل ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، خدا حافظ۔